السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد الا يكون مخالفا للكتاب والسنة والمشهورة والا يكون مخالفا للظاہر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ما قبل میں آپ نے جانا کہ راویوں کے حالات کیا ہیں، مختلف ہیں۔ بعض راوی وہ ہیں جو صرف و صرف حفظ و عدالت میں مشہور ہیں، اور بعض راوی وہ ہیں جو علم و اجتہاد میں مشہور ہیں۔ ہر ایک کی روایت ایک سی نہیں ہے، اس لیے کہ جو راوی علم و اجتہاد میں مشہور ہیں ان کی روایت پر عمل کرنا قیاس کے بمقابل اولا ہے۔ وہ راوی جو صرف و صرف حفظ و عدالت میں مشہور ہیں ان کی روایت پر عمل اس وقت کیا جائے گا جبکہ ان کی بیان کردہ روایت قیاس کے موافق ہو، اور اگر قیاس کے موافق نہ ہو تو ان کی بیان کردہ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جب راویوں کے احوال مختلف ہو گئے تو آیا ایسی صورت میں ہم خبر واحد پر کس طریقے سے عمل کریں گے؟ کیا خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کیا؟ اسی کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، ہاں، خبر واحد پر عمل جو کیا جائے گا وہ کچھ شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ کس کے مخالف نہ ہو؟ کتاب اللہ کے۔ اگر کتاب اللہ کے مخالف ہوئی تو ایسی صورت میں خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو۔ اگر سنت مشہورہ کے مخالف ہوئی تب بھی ایسی صورت میں خبر واحد پر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر حکم کے بھی مخالف نہ ہو، ظاہر حال کے بھی مخالف نہ ہو۔ کیوں جناب والا خبر واحد میں شرط لگائی گئی ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے، سنت مشہورہ کے اور ظاہر حال کے خلاف نہ ہو؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم سے لوگ کثرت سے حدیثیں بیان کریں گے، تو جب تمہارے سامنے میری جانب سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنا۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے مطابق ہو تو تم اس حدیث کو قبول کر لینا، اور اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو بلکہ کتاب اللہ کے حکم کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث کو رد کر دینا۔ اس فرمان سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ ہر حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی حدیث کو قبول کیا جائے گا جو حدیث کتاب اللہ کے مطابق ہوگی، کتاب اللہ کے حکم کے موافق ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی تین طرح کے ہیں۔ ایک راوی وہ ہے جو مومن ہے، مخلص ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ کے کلام کے معنی کو بھی سمجھا، ایک یہ راوی ہے۔ اور ایک وہ راوی ہے جو دیہاتی ہو، اپنے قبیلے سے آیا بارگاہ رسالت میں، تو اس نے سرکار سے کچھ سنا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت کو نہ جان پایا۔ اسی حالت میں وہ اپنے قبیلے کو لوٹ گیا۔ قبیلے میں جانے کے بعد اس نے جو سرکار سے سنا تو سرکار کے الفاظ میں، نہ ہی اس انداز میں کہ جس سے سرکار کے فرمان کا مفہوم ادا ہو جائے، بلکہ اس نے معنی کو بدلنے کے ساتھ سرکار کے فرمان کو اپنے ہی لفظوں میں بیان کر دیا ہو، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ میں نے جناب والا جو سرکار کا فرمان ان لوگوں میں آ کے اپنے قبیلے والوں میں آ کر کے بیان کیا ہے، یہ کچھ بھی فرق نہیں رکھتا ہے سرکار کے فرمان سے۔ تیسرا راوی کون ہے؟ جو منافق ہے، لیکن اس کا نفاق لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ ایسے انسان نے کسی حدیث کو روایت کیا، اس حدیث کو روایت کیا جس کو اس نے سنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے پاس سے اس نے گڑھ دیا اس کو۔ لوگوں نے اس سے ایسی بات کو سنا اور انہوں نے اس منافق کو کیا گمان کیا؟ مومن مخلص گمان کیا۔ لہذا مومن مخلص گمان کرتے ہوئے منافق کی بیان کردہ روایت کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اتنا بیان کیا کہ لوگوں کے درمیان وہ روایت مشہور ہو گئی۔ تو یہ تین طرح کے راوی ہیں، ایک تو مومن مخلص، دوسرا دیہاتی، تیسرا منافق۔ تو اب دیکھیے یہ تین طرح کے راوی ہوئے۔ تین طرح کے راوی اس بات کی ہم کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہر ایک کی بیان کردہ روایت درست ہوگی، قابل قبول ہوگی، بلکہ پہلے درجے کے راویوں کی روایت قابل قبول ہوگی۔ پہلے درجے کے راوی کون ہیں؟ مومن مخلص، جنہوں نے سرکار کی صحبت اختیار کی، سرکار کے کلام کے معنی کو بھی سمجھا۔ لیکن اعرابی اور منافق، ان کی بیان کردہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بھی ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی در پہ ہیں کہ جب راویوں کے احوال مختلف ہیں، تب ایسی صورت میں ہم خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے دیکھیں گے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے، سنت مشہورہ کے اور ظاہر حال کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ سنت مشہورہ ظاہر حال کے خلاف ہوگی تب ایسی صورت میں خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، وَبِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ احوال الرُّوَاة، راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے قلنا، ہم نے کہا، شرط العمل بخبر الواحد، خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ لگائی گئی ہے اللہ یکون مخالفا للکتاب، کی خبر واحد کتاب اللہ کے حکم کے مخالف نہ ہو، والسنت المشہورۃ، اور سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو، وَأَلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، اور ظاہر حال کے بھی، ظاہر حکم کے بھی مخالف نہ ہو۔ کیوں؟ پہلی علت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکثر لکم الاحادیث، تمہارے سامنے بعدی، میرے بعد حدیثوں کی کثرت ہوگی۔ فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ، تو جب کوئی میری جانب سے حدیث تمہارے سامنے روایت کی جائے، فَأَعْرِضُوهُ، تو تم اس کو پیش کرنا، علی کتاب اللہ، کتاب اللہ پر، فما وافق، تو اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے مطابق ہو، فاقبلوہ، تو تم اس کو قبول کر لینا، وما خالف، اور اگر وہ مخالف ہو، فردوہ، تو اس کو رد کر دینا۔ دوسری علت، والتحقیق ذالک، اس کی تحقیق جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا یہ ہے کہ قال، آپ فرماتے ہیں، کانت الرواۃ علی ثلاثۃ اقسام، کہ راوی تین قسموں پر ہیں۔ پہلی قسم کے راوی مومن مخلص صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مومن بھی ہوں، مخلص بھی ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی ہو، وعرف معنی کلامی، ہی اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار کے کلام کے معنی کو سمجھا بھی ہو، کلام کی مراد کو سمجھا بھی ہو۔
اعرابی دوسری قسم کا راوی دیہاتی ہیں، جاء من قبیلتن جو اپنے قبیلے سے آئے ہوں، فسمع بعض ما سمع تو انہوں نے سرکار کے کلام سے کچھ سنا ہو، ولم یعرف حقیقت کلام رسول اللہ اور جناب والا سرکار کے کلام کی مراد کو حقیقت کو بھی نہ جانے ہوں، فرجع الی قبیلتی اسی حالت میں وہ دیہاتی اپنے قبیلے کو لوٹ گیا ہو، فروا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے سرکار سے جو سنا اس کو بیان کر دیا سرکار کے لفظوں کے علاوہ سے، فتغیر المعنی ایسے الفاظ سے بیان کیا کہ سرکار کے کلام کے معنی ہی بدل ڈالے، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْمَعْنَى اور خود وہ یہ گمان کرتا ہے دیہاتی کہ سرکار کے کلام کے معنی میں لا تفاوت کچھ بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ منافق لم یعرف تیسری قسم کا راوی کون ہے؟ منافق ہے کہ لم یعرف نفاقہ جس کے نفاق کو نہ جانا گیا ہو، فروا تو اس نے وہ روایت کیا ہو ما لم یسمع جو سنا ہی نہیں ہے، وافترا بلکہ گڑ لیا ہو اس نے اپنی جانب سے، فسمع منہ ناس تو لوگوں نے اس سے اس کو سن لیا ہو جس کو اس نے گڑ لیا ہے، فظنوہ مومنا مخلصا لوگ اس کو مومن مخلص گمان کرتے ہوں، فروا ذالک تو اس کو مومن مخلص گمان کرتے ہو اس کی بیان کردہ بات کو روایت کر دیا، واشتہر بین الناس اور لوگوں میں کیا ہو گیا، یہ مشہور ہو گیا، فلہذا المعنی تو انہی دو علتوں کی وجہ سے، ایک سرکار کے فرمان کی وجہ سے، دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے، کہتے ہیں وجب واجب ہو گیا عرض الخبر علی الکتاب والسنت المشہورہ، خبر کو حدیث کو پیش کرنا کائے پر کتاب اللہ پر اور سنت مشہورہ پر۔ کہ دیکھیں گے ہم پہلے وہ حدیث جس کو ہم روایت کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آیا وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے یا نہیں، سنت مشہورہ کے مطابق ہے یا نہیں، ظاہر حال کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس خبر واحد پر عمل کیا جائے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ ان باتوں کی مثالیں پیش کریں گے کہ کون سی خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کیا گیا ہے اور کون سی خبر واحد کو سنت مشہورہ کے مقابل پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔